گزشتہ جمعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش اور آپ کے بچپنے کے کچھ واقعات بیان کیے گئے، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کے احکامات، یہی تمام چیزیں ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ ایک ایمان والا اگر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو اللہ کی اور نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ضروری۔ اس واسطے کی یہ ضابطہ ہے، یہ دستور ہے کہ جس سے تعلق ہو اس کی بات کو مانا کیا جائے، اس کے احکام کو پورا بھی کیا جاتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت بھی کی جاتی ہے۔ یہ پوری دنیا کا دستور ہے۔ اگر کوئی اولاد ہو، بیٹا ہو، اور وہ اپنے باپ کی بات نہ مانے، ان کی پیروی نہ کرے اور کہے کہ ابا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، لیکن وہ باپ کی نافرمانی کرے، باپ کے کہنے کے مطابق عمل نہ کرے، باپ کی ناراضگی والے کام کرے، تو کیا کہے گا باپ کہ تمہاری محبت تو بڑی عجیب ہے کہ ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے اور ہماری بات بھی نہیں مانتے۔ یہی حال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا۔ آج پوری دنیا کو آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ سب یہی کہتے ہیں اور سب کا دعویٰ یہی ہے، لیکن ایک تو ہمارا دعویٰ ہے اور دوسرے اس دعوے پر دلیل چاہیے۔ ہمارے دعوے کی سچائی کو آزمایا کیسے جائے گا؟ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے، اللہ سے ہمیں محبت ہے، تو ہماری اس بات کو صحیح کیسے مانا جائے؟ ہماری اس بات کو درست کیسے سمجھا جائے؟ تو اس کے لیے قرآن کریم نے ضابطہ بیان کیا۔ کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دار ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو اتباع اور پیروی کرو، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، ان کی خوشی والے کام کرو، ان کی ناراضگی والے کام سے اپنے آپ کو بالکل بچاؤ۔ یہ قرآن نے ضابطہ قیامت تک کے لیے بیان کرے۔ قیامت تک جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے اور نبی سے بڑی پکی محبت ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا،
ان کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہی محبت کا اصل نتیجہ ہے۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھا دیا۔ آج جو چیزیں ہم سوچتے ہیں صحابہ نے وہ محبت کر کے دکھا دی، اللہ کے ولیوں نے محبت کر کے دکھا دی۔ ایسی محبت کی، ویسی محبت کوئی دنیا میں اب کر ہی نہیں سکتا جیسی محبت صحابہ نے کر کے دکھا دی۔ بہت سے واقعات اس کے اوپر، بہت سے واقعات۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک صحابی ہے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ۔ اسود کے معنی کالے کے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ بہت کالے تھے، اتنے کالے تھے کہ ان کا نام ہی کلوٹا پڑ گیا، سعد اسود، سعد اسود رضی اللہ عنہ۔ وہ ایمان لائے، غریب آدمی ہے، اور صحابہ تو عام طور سے اکثر غریب تھے، صحابہ اکثر غریب تھے۔ شروع اسلام میں صحابہ کی تعداد تو غریبوں ہی کی تھی، تبھی تو کفار اعتراض کرتے تھے کہ نہ ان کے پیروں میں چپل، نہ بدن پر کپڑے، نہ رہنے کے لیے مکان اور گھر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے بنتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کے چہیتے ہوتے تو ان کے پاس اچھے اچھے مکان ہوتے، اچھے اچھے کپڑے بدن پر ہوتے، پیروں میں اچھی چپلیں ہوتی، لیکن یہاں کیا حال ہے؟ پیروں میں کوئی چپل نہیں، رہنے کے لیے پھوس کا مکان وہ بھی نہیں، کھانے کے لیے صبح کو ملا تو شام کو ندارت، شام کو ملا تو صبح کی امید نہیں۔ صحابہ تو ایسے تھے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے صحابی، غریب طبقے کے آدمی، ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد اپنے نکاح کی بڑی کوشش کی، فکر ستائی کی نکاح کرے، لیکن ظاہر ہے کہ غریب آدمی کو روزی کون دے گا؟ ہمارے یہاں بھی وہی حال ہے نا، ہمارے یہاں بھی غریب آدمی کو روٹی دینا آدمی نہیں چاہتا، لاکھ ایمان اس کے پاس ہو، اور اگر پتہ چل جائے کہ وہ نمازی ہے، پابند ہے نماز کا، اور رکشہ چلاتا ہے، تو آدمی کہتا ہے اس سے اچھا ہماری بیٹی بیٹھی رہے وہی تھی۔ یہ آج کل کے زمانے کا مزاج ہے، تو اس زمانے میں بھی یہی حال تھا۔ لوگوں نے کہا کہ غریب آدمی اس کو اپنی روٹی کیسے دے دے؟ ہم گئے پورے مدینے میں ٹہلتے ٹہلتے ہر مقام پر چلے گئے جہاں جہاں امید تھی، مگر کہیں سے رشتے کا جواب نہیں ملا۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی اپنی بچی دینے کو تیار ہی نہیں ہو رہا۔ آقا نے فرمایا اچھا جاؤ، قبیلہ ثقیف ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سردار کا نام ہے عمرو بن وہب۔
قبیلے کا سردار، اور اس کی بیٹی پورے مدینے میں بڑی خوبصورت بچی، بہت تعلیم یافتہ، بہت سمجھدار بچی، جاؤ وہاں جا کے اپنا پیغام دو۔ حضرت صاحب احمد نے کہا یا رسول اللہ، معمولی آدمی تو ہم کو لڑکی دے نہیں رہے، وہ سردار ہمیں لڑکی دے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی محلے کا رکشہ چلانے والا آدمی ہو اور اس سے کہا جائے کہ جاؤ چیئرمین صاحب کے اپنا رشتہ لے کے جاؤ، تو کیا ہوگا؟ چیئرمین صاحب اس زمانے کے آدمی تو دوسری طرح تھے، آج کے آدمی تو اس طرح ہوں گے، پہلے تو باندھ کے مارے گے کہ تمہارے آنے کی ہمت کیسے ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ تو صحیح۔ وہ بیچارے ڈرتے ڈرتے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، اتفاق سے وہی سردار عامر بن وہب بھی نکل کے آئے، شکل دیکھا تو شکل دیکھ کے تو ویسے ہی ناراض ہوئے، کہا ہم سردار، اور کہا یہ کالا کلوٹا غریب آدمی، پیروں میں چپل نہیں، بدن پر پھٹے پرانے کپڑے، یہ کہاں سے آ گیا؟ بہرحال شکل دیکھا اوپر سے نیچے تک تو ویسے ہی دماغ سمجھ گیا کہ یہ آدمی ہمارے گھر پہ، جیسے عام طور سے آج کل کے مالداروں کی کہانی ہوتا ہے، اگر کوئی بیچارہ غریب آدمی پہنچ جائے کسی مالدار کے دروازے میں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ بابا، بڑی بے رخی سے پوچھتا ہے، یہی حال۔ تو انہوں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے گھر رشتہ لے کے آئے ہیں۔ کس کا رشتہ؟ اپنا رشتہ لائے ہیں آپ کی بیٹی سے۔ اب آپ سوچ لیجیے کتنا ناراض ہوا ہوگا وہ سردار، اس کو بتایا نہیں جا سکتا کتنا ناراض ہوا ہوگا۔ جو کچھ کہنا تھا ڈانٹ پھٹکار کر، جتنا ذلیل و بے عزت کرنا تھا کر کے بھگا دیا۔ لیکن بہرحال صحابی تھے اور بیٹی بھی صحابیہ تھی، وہ بھی ایمان والی تھی۔ بیٹی نے سنا اندر سے آواز دی، کچھ باپ ناراض ہو رہے، کچھ تھوڑا سا غصے میں بول رہے، تو پوچھا بجائے کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو رہے، اب کس پر ناراض ہو رہے؟ تو باپ نے کہا ایک بھکمنگا فقیر آدمی، بھکمنگا میں نے اپنی طرف سے کہا، ایک فقیر آدمی وہ آیا تھا رشتے کے لیے، اور تمہارے رشتے کے لیے بڑے بڑے مال والے، بڑی بڑی جائیداد والوں کو رشتہ میں نے دیا نہیں اپنی بیٹی کا، اور وہ غریب جس کے پیروں میں چپل نہیں ہے، اس کے بدن پر کپڑے نہیں، میں اس کو بڑا رشتہ دے سکتا ہوں۔ اس نے سوچا کیسے؟ تو لڑکی نہیں سمجھتا، اس نے کہا کہ ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آخر یہ بتائیں ایک سردار کے یہاں وہ بھی ایک غریب آدمی جس کے پیروں میں چپل نہ ہو، جس کے بدن پر کپڑے نہ ہو، کیسے آ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی پاگل ہی تو ہوگا کہ جو جہاں جائے کھٹکھٹا دے، اور اگر پاگل نہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ آپ تو صحیح کہہ رہی ہو، ذرا پتا کریے کہ کیسے آیا، کس نے بھیجا اس کو، اپنی مرضی سے آیا یا کسی نے اس کو بھیجا؟ یہ عامر بن وہب گئے دوڑ کے اس کے پاس، بلا کے لائے اور پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم ہمارے گھر رشتہ لے کے آئے تو کیسے آئے، کس نے بھیجا تم؟ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، ہماری اوقات کہاں ہے تمہارے یہاں رشتہ لے کے آنے کی، ہم غریب آدمی تم خود ہی دیکھ رہے ہو ہماری شکل سے، ہم کو اس کائنات کے سب سے خوبصورت آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے کہ تمہارے یہاں رشتہ لے کے
گئے بیٹی سے کہا کہ بیٹا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس کو تو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. تو بیٹی نے کہا ذرا سا وہ قرآن کی آیت یاد کیجئے، سورہ احزاب کی. کیا ہے وہ؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور نبی کا فرمان اور حکم ان کو مل جائے تو ان کے لیے کوئی اختیار باقی ہو. ایسا کسی کے لیے جائز ہی نہیں. جب حکم آ گیا تو کوئی اختیار نہیں ماننا. اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا حکم آ گیا تو ماننا ہے. اب یہ نہیں if and but نہیں ہو سکتا. اب تو ماننا ہی ماننا ہے. یہ نہیں کہ مانے کہ نہ مانے، کرے کہ نہ کرے. نہیں، اللہ اور نبی کا حکم تو ماننا ہی ماننا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑے گا. سورہ احزاب میں آیت موجود ہے، آیت نمبر 36. اللہ نے قیامت تک کے لیے صاف کر دیا. اللہ اور نبی کی بات اور حکم آ جائے تو یہ نہیں کہ مانے کہ نہ مانے. نہیں، ماننا. دل چاہے تو بھی ماننا ہے، دل نہ چاہے تو بھی ماننا ہے. اپنا فائدہ نظر آئے تو بھی ماننا ہے، اپنا نقصان نظر آئے تو بھی ماننا ہے. تو بیٹی نے ابا سے یہ بات کہی کہ ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے. چنانچہ حدیث شریف میں اور کتابوں میں آتا ہے کہ فوراً باپ تیار ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارا رشتہ میں نے اپنی بیٹی سے کیا. یہ ہے محبت نبی سے. آج ذرا اپنے کردار میں دھیان کے ذریعے اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا پیغام آ جائے کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں تو حدیث شریف میں آتا ہے نا تنکح المرأة لأربع. ہمارے یہاں تو شادیاں عام طور سے اسی لیے ہوتا ہی ہے، مال کمانے کے لیے. کتنا بڑا سب کتنا مالدار سسرال ہو، کتنے زیادہ جائیداد والے وہ لوگ ہوں، دین ہمارے یہاں دیکھنا تو بہت دور کی بات ہو چکی. اور صحابہ کرام ان تعلیم کو کر دیے فوراً راضی ہو گئے. صحابہ کرام کی محبت تو ایسی. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اور وہ صحابی ہیں جنہوں نے اذان سب سے پہلے خواب میں دیکھی. نماز کے لیے کیسے لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا. تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے رات میں خواب دیکھا اذان کا. یہ روایت حدیثوں کے اندر موجود ہے. ایک فرشتے نے آ کے ان کو اذان سکھایا. وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ نے آپ کو دفن کر دیا. اگلے دن صبح کو جب مسجد کے اندر آئے بے قرار ہو گئے. جب اللہ کے نبی کو نہیں پایا تو بے قرار ہو گئے، اور ایسے بے قرار ہوئے. اسد الغابہ ایک کتاب ہے، اسد الغابہ، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 پر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم خذ بصری حتی لا ارى احدا بعد رسول اللہ. اے اللہ میری بینائی کو چھین
بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہے. حدیث شریف میں آتا ہے مستجاب الدعوات آدمی تھے، ایسے تھے کہ جن کی دعا قبول ہوتی تھی، دعا قبول ہو گئی فوراً اندھے ہو گئے، پوری زندگی گزارتے اندھے پر. یہ صحابہ کی محبت. ہماری آپ کی محبت تو خالی بناوٹی ہے، رسمی ہے محبت، محبت کے نام پر دکھلاوا ہے. محبت کو اطاعت چاہیے، اور جب اطاعت نہیں تو محبت کا دعویٰ فضول ہے. بے شمار واقعات حدیث شریف میں لکھے ہیں. حضرت علی بخاری کی روایت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جوڑا آیا کپڑے کا، اس میں کچھ ریشم ملا ہوا تھا. انہوں نے وہ کپڑا پہن لیا اور پہن کر دربار رسالت میں آئے، آپ کی خدمت میں آئے. آپ نے جب دیکھا تو آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری کا اثر ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور فوراً اس کپڑے کو ادھر سے ادھر کر دیا، چلا دیا. بعد میں جب واپس آئے کسی موقع پر آقا کی خدمت میں تو آپ نے پوچھا کہ کپڑا کیا ہوا؟ تو بتائیں کہ چلا دیا. آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں تقسیم کر دیا ہوتا، ریشم کے لباس مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز. آج ذرا اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ لیجیے، بازار سے عید میں وہی کپڑا آئے گا جو سب سے زیادہ چمکنے والا، کرتا وہی آئے گا جو سب سے زیادہ چمکنے والا، سلک والا کرتا جس میں جتنی زیادہ چمک ہو، جس میں جتنے زیادہ بیل بوٹے بنے ہو، وہی کپڑا آج کل لوگ پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کس میں رکھی ہے؟ عزت تو اللہ نے اسلام میں ایمان میں رکھی. کپڑوں میں عزت نہیں ہے، کپڑوں میں عزت نہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں عزت نہیں ہے. اگر بڑی بڑی کوٹھیوں میں، کپڑوں میں اور بہت ہی مال اور جائیداد میں عزت ہوتی تو علماء کی، حفاظ کی، اماموں کی عزت نہ ہوتی. سمجھ لیجیے آپ. ہاں، محلے کے پاس کیا ہوتا ہے، گھر میں جارے بناتے ہیں، ایک کمرہ بن گیا تو 10 سال کا پلستر ہو رہا ہے، کمرہ بن گیا برآمدہ بنتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی 8-10 سال کے بعد ہی برآمدہ بنے گا، پردہ لگا ہوا ہے. حالات کیوں؟ جو معمولی قسم کی چیزیں ان کو ملتی ہیں اسی پر گزارا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کپڑے میں، مکان میں، عمدہ سے عمدہ گاڑیوں میں، جائیداد میں نہیں رکھا. اللہ نے عزت کو اپنے دین میں رکھا. صحابہ کہتے تھے کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو بڑے گھٹیا لوگ تھے، بڑے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے عزت دی اسلام کی وجہ سے. اسلام آیا تو عزت ملی. ہمیں بھی جو عزت ملتی ہے اسلام کی بنا پر. ایک بڑے سے بڑا مالدار ہو اس کو آپ جمع کر لیں، ایک محلے کے امام کو لے آئے، دیکھ لیجیے آپ کس کے نام پہ زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو فیصلہ کر لیجیے. آج جتنا زیادہ چمکدار کپڑا ہے مسلمان خریدتا ہے. نوجوان اپنا شرٹ بنوائیں گے، کرتا بنوائیں گے. حالانکہ ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. حرام علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر حرام ہے. اس کو پہن کر نماز ناجائز ہے. مسلمان شوق سے ہے
اگر کپڑے وغیرہ ہی میں عزت ہوتی تو آقا نے مردوں کے لیے ریشم منع نہ کیا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خالی اتنا لگا کہ نبی ناراض ہو گئے, نبی کو ناگواری محسوس ہو رہی ہے, کپڑے ہی کو ہٹا دیا صاحب. بخاری کی روایت 2541 نمبر کی روایت. اور ایک واقعہ مجھے یاد ہے, بیہقی حدیث شریف کی کتاب ہے بیہقی 1533 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ عنہ صحابی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا وضو کر رہے تھے, تو جو وضو کا پانی گر رہا تھا زمین پر, صحابہ اس پانی کو زمین پر گرنے ہی نہیں دے رہے. فجعل يتمسحون بوضوئه, صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو اٹھاتے اپنے ہاتھ میں لیتے, کوئی اپنے چہرے پر ملتا, کوئی اپنے سینے پر ملتا, کوئی اپنے ہاتھوں پر ملتا. تو آپ نے پوچھا ما يحملكم على هذا, یہ جو وضو کا پانی ہے یہ کیوں مل رہے ہو چہرے پر, کیا وجہ ہے, کس بات کی وجہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ ورسولہ, اللہ اور نبی کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں. تو آقا نے کیا فرمایا, من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ, جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور نبی اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اور نبی سے محبت کرے, تو اس کو کچھ کرنا پڑے گا اور 3 کام بتائے. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ, جب بولے تو سچ بولے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کر دے. وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک معلوم ہے. صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو اٹھا کر زمین پر مل رہے, لیکن کیا بولنا ہے کہ نہیں, اگر محبت کا دعویٰ ہے تو محبت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا ہے؟ سچ بولو, جھوٹ نہیں بولو گے, امانت داری کے ساتھ رہو, وعدہ پورا کرو اور خیانت نہ کرو, پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات کا برتاؤ کرو. یہ سارے کام کرو گے تو اللہ اور نبی سے محبت بڑھے گی. صحابہ نے ایسی محبت, اور جیسی محبت صحابہ نے کی ہے, خدا کی قسم, رب کائنات کی قسم, پوری کائنات مل جائے صحابہ جیسی محبت نہیں ہے. اسد الغابہ ہی میں واقعہ لکھا ہوا ہے, صفحہ نمبر 184 جلد نمبر 2 میں. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے, ان کو کفار نے قید کر لیا, اور قید کرنے کے بعد سب ان کو مارنے کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. اب تلوار چلے تب چلے, تو ایک سردار نے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ, اتحب ان یکون محمد مکانک, کیا یہ چاہتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر آ جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو قتل کر دیا جائے؟ نعوذ باللہ. جواب سنیے زید بن دسنہ کا, کیا فرماتے ہیں, واللہ ما احب انی فی اہلی وولدی وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم شیک بھی شوکا, خدا کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے بال بچوں کے امن کے ساتھ رہوں اور میرے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. یہ نبی سے محبت کی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ذرا سی پریشانی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے تو آدمی اپنے بھائی کا سارا راز کھول دیتا ہے. ہم کا نہ بدلا, ہم بتائیے. یہ حالت ہماری, اور صحابہ کا مقام یہ تھا. اور مرد ہی نہیں, عورتوں کے واقعات, غزوہ احد کے
دوڑی. راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. کوئی بات نہیں, بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں؟ اور آگے چلی. کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. کوئی بات نہیں, بتاؤ کہ ہمارے نبی کیسے ہیں؟ کسی نے کہا تمہارے باپ شہید ہو گئے. کوئی بات نہیں, بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں؟ باپ, بیٹا, شوہر, بھائی سب شہید ہو گئے, لیکن کیا پوچھ رہی ہے؟ ہمارے نبی کیسے؟ اور جب پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کیا کہا؟ جب آپ کو دیکھا تو فرمایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اے آقا, آپ کو دیکھنے کے بعد سارے غم ختم ہو جاتے, سارا غم بھول جاتی. نہ باپ, نہ بیٹا, نہ بھائی, آپ ہیں تو سب ہیں میرے لیے, آپ نہیں ہے تو میرے لیے کوئی نہیں. صحابہ کی عورتوں کو اس طرح کی محبت, اس طرح کی محبت نبی سے. آج ہمیں آپ کو ایسی محبت کیا ہو؟ یہ ہے صحابہ کی محبت. عجیب عجیب واقعات حدیثوں میں لکھے. ایک صحابی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو کدو کی سبزی بہت پسند ہے. فرماتے ہیں پہلے مجھے کدو نہیں اچھا لگتا تھا, لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو کدو پسند ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے کدو سے زیادہ اچھی کوئی سبزی لگی ہے. اور پیالے میں کدو تلاش کر کر کے وہ کھاتے. صحابہ کی محبت ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے مؤذن ہیں. ان کے آگے والے بال اتنے بڑے بڑے, اتنے بڑے بڑے, پیچھے کے بال صحیح تھے, آگے کے بال اتنے بڑے بڑے. ہمارے یہاں لوگ رکھاتے ہیں نا, لگ رہا ہے کوئی چمگادڑ میں بال صاف کر دیا. آگے والے بڑے بڑے, پیچھے والے پیچھے, یہاں والا منڈر ہے. یہ قذف ہے, ناجائز ہے. ایسے بال رکھنا ناجائز ہے. برابر کا بال ہونا چاہیے, پورے سر کا, بڑے ہوں سب بڑے ہوں, چھوٹے ہوں سب چھوٹے ہوں. ایسا نہیں کہ صاحب آگے اوپر کا حصہ تو یہ بڑا بڑا اور یہاں چھلا دیا, لگ رہا ہے چمگادڑ چل رہی. یہ بال ناجائز ہے, اپنا سمجھ نہیں دے گا. حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ان کے آگے والے بال اتنے بڑے بڑے تھے. تو کسی نے پوچھا ابو محذورہ یہ آگے والا بال تمہارا اتنا بڑا بڑا ہے, کیوں نہیں کٹاتے؟ جواب سنیے اور عشق نبی دیکھیے. فرماتے ہیں وہ چھوٹے سے بچے تھے, صحابہ کا لشکر کہیں گیا تھا, ہمارے آقا بھی تھے. تو جب اذان ہو رہی تھی تو وہ اذان کی نقل اتار رہے تھے, جیسے بچے اتارتے ہیں نقل. تو صحابہ سے آپ نے ان کو پکڑوایا. وہ آئے اور کہا کہ ذرا بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے اذان کی آواز, اذان کے الفاظ دہرائے. آپ نے بڑا لمبا واقعہ, آپ نے ان کو دہرا دی, وہی مان لیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان بالوں کو میں کیسے کاٹ دوں جس بالوں پر ہمارے آقا کے ہاتھ پھیرے تھے. ان بالوں کو میں نہیں کاٹ سکتا جس پر نبی نے ہاتھ پھیرا. آج مسلمان نبی کی سنتوں پر اسکورے پھیر رہا اور کہتا ہے نبی سے محبت, نبی سے بڑا تعلق, نبی کے سنتوں پر آج مسلمان اسکورے. اس لیے اگر نبی سے محبت کر رہا ہے کچھ کرنا پڑے گا. اطاعت یہ اس پر دلیل کہ محمد سے وفا تو نے ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت اگر ہے تو اپنی پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈالنا ہے, شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور صرف جب ہمارے نبی کی پیدائش کا دن آئے تو اس دن پر خالی بس خوشیاں منا لیں, مبارکباد دے لیں, جلوس نکال لیں. نہ نماز سے مطلب, نہ روزے سے مطلب, نہ شریعت کی تعلیمات سے مطلب,
تو ہمارے آقا کو ایسی محبت پسند نہیں. ایسی محبت اگر پسند ہوگی تو سب سے زیادہ اس کے مستحق صحابہ ہیں. صحابہ اس طرح انہوں نے تو کام کر کے دیا ہے. زیادہ کام کر کے ہم